ایک نوجوان میرے پاس آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ باپ مجھے بہت غصہ آتا ہے. اور ایک لڑکی بھی ہے، ایک نوجوان لڑکی، اس کی ماں اس کو لے کر میرے پاس آئی، کہا کہ میری جو یہ لڑکی ہے نا اس کو بھی بہت غصہ آتا ہے. ایسے بہت سے کیس میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت غصہ آتا ہے. شاہ جی آپ کو علاج کیجئے، کوئی روحانی عمل بتائیے، بہت غصہ آتا ہے، بات بات میں غصہ آتا ہے. تو آج میں آپ کی ویڈیو کے ذریعے بتاتا چلوں. مجھے بتاؤ امام زین العابدین کو آپ نے پڑھا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ کربلا کہ آپ شاہد، کیسے شاہد کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا دیکھا. حضرت امام زین العابدین نے، حضرت امام زین العابدین نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت امام قاسم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، عباس کے دونوں بازو کٹتے ہوئے دیکھا آپ نے، حضرت سیدہ زینب کو یہاں سے یہاں سے یہاں ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں دیکھا. تو اتنی مصیبتیں کہ اگر وہ ہمالیہ پہاڑ پر بھی ٹھہر جائے تو ہمالیہ کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی مصیبتیں، مشقتیں، پریشانیاں اور نہ جانے کتنی تکلیفیں حضرت امام زین العابدین نے برداشت کیا نہیں کی نا. تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھیں، اب محدثین کی جماعت کو سماعت فرمائے حضرت امام زین العابدین کے حوالے، مفسرین کی جماعت کو، فقہا کی جماعت کو بھی دیکھ لیں، آپ علماء کی جماعت کو دیکھیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی مصیبتیں، پریشانیاں، مگر بعد کی زندگی دیکھیں. اب مدینہ کے صحرا میں رہتے تھے تو کسی نے آ کر کہا کہ امام زین العابدین فلاں شخص آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے اور معاذ اللہ فلاں شخص آپ کو گالی دے رہا ہے. حضرت امام زین العابدین کو گالی دے رہا ہے. اب سوچیں واقعہ کربلا میں کچھ باقی رکھا تھا ظالموں نے؟ کچھ باقی رکھا تھا؟ سب کچھ تو شہید کروا، سب ان کے ابا کو شہید کر دیا، ان کے بھائیوں کو شہید کر دیا، ان کی بہنوں کی عزت کی پرواہ نہ کی. اب ظالموں نے کچھ باقی رکھا تھا؟ امام زین العابدین کو بعد کربلا گالیاں دی جا رہی ہیں. حضرت امام زین العابدین جو آپ کے پاس عاشق آیا تھا نا، آپ کا چاہنے والا، آپ کا محب، کہا کہ مجھے کون گالی دے رہا ہے، کون میرے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے جو میرے بات میرے اندر نہیں، کون ہے؟ تو محب یوسف میں جا کر آپ غصے میں اس سے بدلہ لیں گے، آپ غصہ کریں گے اس پر. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا بول رہا ہے اور آپ کو گالی دے رہا ہے. حضرت امام زین العابدین اس کے پاس گئے اور امام زین العابدین نے کہا کہ جو بات تو نے میرے متعلق کہی ہے، اگر وہ میرے اندر ہے، جو بات تو نے میرے بارے میں کہی ہے اگر وہ میرے اندر ہے تو اللہ مجھے بخش دے، اگر وہ میرے اندر نہیں ہے نا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بخش دے. اگر وہ میرے اندر نہیں ہے نا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بخش دے. تو نوجوان بچوں اور بچیوں، اگر غصہ کرنا رائٹ ہوتا تو سب سے پہلے امام زین العابدین کرتے، مگر امام زین العابدین نے ہمیں یہ تعلیم دی، امت محمدیہ کو یہ تعلیم دی کہ غصے سے کام نہیں لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے. جو صبر کے اسلحہ میں، جو صبر کے ہتھیار میں، جو صبر کی تلوار میں جو برکت ہے نا، جو وار میں برکت ہے نا، وہ غصے کے وار میں برکت نہیں ہے. غصہ کیا ہے؟ غصہ آگ ہے، آگ کا شعلہ ہے. غصہ جو ہے نا آگ کا شعلہ ہے. اگر آگ لگتی ہے نا تو اگر تم بجھاؤ گے نہیں تو تمہارے گھر جل جائیں گے، اگر تم بجھاؤ گے نہیں تو تمہارے گھر جل جائیں گے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آگ جب لگتی تو پہلے بجھایا جاتا ہے. اگر تم بجھاؤ گے نہیں تو اسی طرح غصہ بھی آگ ہے. مولا علی کہتے ہیں غصہ بھی آگ ہے. اپنی آگ کو بجھایا کرو، اپنی آگ کو بجھایا کرو، اپنی آگ کو بجھایا کرو.